آج کا جو لیکچر ہے اس میں کمپیٹنسی اور نمبر آف وٹنس کے بارے میں عرض کروں گا۔ دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے نا، اسلام کا نظام عدل، وہ اس میں جو وٹنس جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کمپیٹنسی کیا ہونی چاہیے، اور کتنے جو گواہان ہیں وہ کسی فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو سیکشن 3 جو ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ آل دی پرسن شیل بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی انلیس دا کورٹ کنسیڈر، کیا کنسیڈر کرے؟ دیٹ دے آر پریونٹیڈ فرام انڈرسٹینڈنگ دی کویسچن پٹ ٹو دیم۔ قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل جو 3 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمام ہی لوگ وہ کمپیٹنٹ ہیں، وہ گواہی دینے کے اہل ہیں، جب تک کہ وہ کورٹ یہ اس کے بارے میں کنسیڈر نہ کر لے کہ یہ لوگ جو ہیں کویسچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ آر فرام گیونگ ریشنل آنسر ٹو دوز کویسچن بائی ٹینڈر ایج، ایکسٹریم اولڈ ایج، ڈیزیز ویدر باڈیلی اور مائنڈ اور اینی ادر کاز آف سن، یا کوئی ایسی دوسری وجہ ایسی ہو سکے جو وہ آنسر جو ہے وہ کویسچن جو ہے اس کا وہ صحیح جواب نہ دے سکے۔ پہلے ہے انڈرسٹینڈنگ کرنا کہ کیا وہ انڈرسٹینڈ بھی کر پاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ چلو کر لیتا ہے، اب اس کو جواب بھی صحیح دے رہا ہے، ریشنل تو نہیں کہیں دے رہا، وجہ اس نے بتا دی ہے کہ کہیں اولڈ ایج کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی ذہنی پرابلم کی وجہ سے، تو ایسے تمام آدمی جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد پہلا پرووائڈڈ ہے دیٹ اے پرسن شیل ناٹ بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی اف ہی ہیز بین کنوکٹڈ بائی اے کورٹ فار پرجری اور گیونگ فالس ایویڈنس۔ اب اس میں ایک پرووائزو ہے، قانون یہ شہادت میں یہ دیا گیا ہے کہ جہاں کمپیٹنسی ہے کہ ایسا شخص جو پرجری جھوٹی گواہی میں، فالس ایویڈنس میں اگر کوئی کنوکٹ ہوا ہے تو وہ بھی قانون شہادت کے تحت گواہی دینے کا اہل نہیں ہے۔ اب اس میں بھی ایک انہوں نے پھر ایک چانس دے دیا ہے، پرووائڈڈ فردر دا پروویژن آف فرسٹ پرووائزو شیل ناٹ بی اپلائی ٹو اے پرسن اباؤٹ ہوم دی کورٹ از سیٹسفائیڈ دیٹ ہی از ریپینٹڈ دیئر آفٹر امینڈڈ ہز وے۔ اگر یہ شخص جس نے جھوٹی گواہی دی ہے یا اس میں سزا یافتہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اگر کورٹ یہ کہہ دیتی ہے یا وہ ایک اوپینین اپنا سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے اب اپنے طریقے یہ بدل لیے ہیں اور یہ ٹھیک ہو گیا ہے اپنا، تو اس کی بھی گواہی پھر تسلیم کی جا سکتی ہے، گواہی وہ دینے کا اہل ہے۔ اب جو نیکسٹ جو پرووائڈڈ ہے یہ اٹ از اے ویری امپارٹنٹ، provided further that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available۔ اب یہ جو پرووائزو ہے، یہ پرووائڈر جو کیا گیا ہے، یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ جو گواہ ہے اس کی گواہی جو کمپیٹنسی دیکھی جائے گی وہ قرآن پاک اور سنت مبارکہ کے اصولوں کے مطابق وہ اہل ہوگا، ورنہ اس کی کمپیٹنسی نہیں دیکھی جائے گی۔ اور اگر یہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں پھر آگے ہے دا کورٹ مے ٹیکس دا ایویڈنس آف اے وٹنس ہو مے بی اویلیبل۔ اگر اس طرح کے لوگ اگر نہیں آتے، واقعہ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ملزم چھوڑ دیا جائے؟ اس پر پھر کہا گیا ہے کہ جو کورٹ ہے یا پھر جو اویلیبل ایویڈنس ہے، جو وٹنس ہے، اس کو بھی وہ کنسیڈر کر سکتی ہے۔ جی آپ کچھ فرمانے لگے۔ سر یہ لکھا آل پرسنز شیل بی کمپیٹنٹ، تو کیا اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں؟ جی میں آگے سارا آتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، میں نے یہ ادھر ہی اب آنا ہے۔ اب ایک اور ایکسپلینیشن ہے کہ لوناٹک از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی۔ اب وہ جو لیوناٹک ہے اس میں بھی اس نے بار لگا دیا ہے کہ یہ بھی وٹنس نہیں گواہی دے سکتا، لیکن اگر
وہ سوال سمجھ سکتا ہے، سوال کا سمجھ سکتا ہے، اس کا آنسر دے سکتا ہے، پھر کوئی بات نہیں۔ اب ایک چیز آ گئی ہے جو کتابوں میں ادھر نہیں ہے، یہ جو پرووائڈڈ ہے نا، پرووائڈڈ فردر دیٹ کورٹ شیل ڈٹرمن دا کمپیٹنسی آف اے وٹنس ان اکارڈنس ود دی کوالیفیکیشن پرسکرائبڈ بائی دی انجنکشن آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان دا ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ اب یہ لکھ تو دیا گیا ہے، اب اس کی کوالیفیکیشن قانون شہادت میں نہیں دی کہ یہ کون سے اسلامی طریقے سے کون ایسا گواہ ہونا چاہیے، اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے جو آ کے گواہی دے سکے۔ تو اس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مسلم جورسٹ جو ہیں انہوں نے جو ایک کرائٹیریا بنایا ہے وہ ایک الگ ہے۔ اب اس کے مطابق تھوڑا سا جو قانون شہادت آرڈر ہے اس کے ساتھ وہ تھوڑے سا میرے حساب سے نہیں ملتا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آئی سائٹ ان کیس آف فیکٹس کیپیبل آف بینگ سین۔ اب اسلامک علاقوں کے لکھے نا پرووائڈڈ بائی، اسلامک قرآن و سنت کے مطابق گواہ ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں گواہ وہ بندہ دے گا آئی سائٹ ان کیس آف فیکٹ کیپیبل آف بینگ سین، آنکھ سے دیکھا گیا ہوگا وہ واقعہ، اگر وہ دیکھ سکتا ہے بندہ تو اس کی آنکھ سے دیکھا گیا ہو۔ آگے ہے کیپیسٹی ٹو کمیونیکیٹ، اور جس شخص نے یہ واقعہ دیکھا ہے وہ گواہ جو ہے وہ آگے اس کو اسی طرح کمیونیکیٹ بھی کر سکے۔ اس کے بعد آ گیا ہے ٹو بی اے میل اور ون میل ود ٹو فیمیل، یہ بالکل قرآن پاک میں اسی طرح ہی ہے کہ ایک مرد ہو، اگر دو میل ٹو بی اے میل ایک وہ مرد ہونا چاہیے، اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ون میل اینڈ ٹو فیمیل، ٹھیک ہے۔ آگے جو ایک اصل بات ہے اب یہ ہے میرے حساب سے جو پروائزو ہے نا اس میں جو کنٹراڈکٹری ہے، ناٹ کنوکٹیڈ ان گیونگ فالس ایویڈنس اور پرجری۔ جو اسلامک جو علماء ہے جہاں ہم کسے کہتے ہیں، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پرجری اور فالس ایویڈنس میں کنوکشن اس کی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پروائزو نہیں ہے۔ آگے ایک اور چیز آگی، ناٹ ٹو ہوپ ٹو ریسیو اینی ورلڈلی گین اور ٹو اوائڈ فرام اینی ٹیمپورل، کسی بھی دنیاوی لالچ میں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ گواہ کو یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک دنیاوی فائدے کے لیے گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بھی ایک بڑا، اب وہ کہتے ہیں کہ شوڈ بی اے مسلم۔ ایویڈنس ایکٹ میں ایسی پابندی نہیں ہے، قانون شہادت میں ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن جو اسلامک لا کے جو جورسٹ اس میں ہیں، جورسٹ نے انہوں نے یہ کہا کہ شوڈ بی اے مسلم۔ اور ایک اور آگے کہہ دیا ہے دا وٹنس ٹو دا سیم ریلیجن ایز دیٹ آف پارٹی ہوم اپیئرنگ۔ اگر کسی مسلمان کے درمیان کوئی میٹر ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، اب وہ جو مسلمان ہمارے جو علماء ہیں، بہت جید علماء جو انہوں نے جو بنایا ہے، ایک ہمیں دیا ہے رستہ جو وٹنس کی جو کمپیٹنسی کا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے یہ جو تھوڑا سا اس میں جب کمپیٹنسی آرٹیکل 3 میں آتی ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں تو تمام ہی آدمی آ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیم ریلیجن کا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پارٹی اپیئرنگ ہو رہی ہے کوئی بھی، اگر غیر مسلم ہے تو پھر غیر مسلم، سیم ریلیجن، اور اگر مسلمان ہے تو پھر شوڈ بھی مسلم۔ یہ آپ کو سوال کر رہا میں کہہ رہا تھا یہ جو آپ جورس والی بات کر رہے ہیں، جی جی، یہ ججز پہ بائنڈنگ ہے یا نہیں ہے؟ میں اس پہ آگے یہ بالکل آپ وہی سوال کریں جس طرح میں نے بنایا۔ اب اس پر جو اسلامک جو لا ہے کیا یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں، اسی طرح ہی، کیونکہ اس میں کچھ جو کلازز ہیں، بالکل مرد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کی شہادت میں اس میں ہو، تو یہ جو کیا یہ اب اس میں کیا ہے؟ آپ نے آرٹیکل 3 میں تو دے دیا ہے کہ قرآن و سنت میں بتا گواہ کی کوالیفیکیشن رکھ دی ہے۔ اب اس میں ایک ججمنٹ آ گئی ہے PLD 1994، لاہور، پیج ہے 452، اس میں یہ لکھا ہوا ہے پرنسپل آف اسلامک لا آف ایویڈنس سو لانگ دے آر ناٹ کوڈیفائڈ آر ناٹ ایپلیکیبل۔
کیونکہ یہ کوڈیفائی نہیں ہے، اس لیے یہ جو میں نے ابھی یہ بتایا اپلیکیبل ہی نہیں۔ آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا تقریباً۔ آپ ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں جو جرائم ہے نا مختلف قسم کے ہیں۔ اسلامک لا کے مطابق گواہ کی جو کوالیفیکیشن تزکیۃ الشہود کی بھی آتی ہے۔ ایویڈنس ایکٹ جو ہے، اب قانون شہادت جو ہے، اس میں ایسی کوئی تحریر چھوٹا سا دیا تو ہوا ہے لیکن ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اب تزکیۃ الشہود جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف وٹنس کس طرح ہونی چاہیے، کون ہونا چاہیے؟ اس میں لکھا ہے وٹنس مسٹ بی اے میل۔ اب آپ نے تزکیۃ الشہود بھی کیا کرتا ہے، کوئی گواہی لینی ہے تو مسٹ بی اے میل، اونلی دا میل وٹنس آر کمپیٹنٹ ٹو گیو ایویڈنس۔ پھر تزکیۃ الشہود وہ مسلمان بھی ہونا پھر ضروری ہے، مسٹ بی اے مسلم۔ The witness under Islamic law is required a Muslim or Muhammadan. Witness must be adult. اب یہ تزکیۃ الشہود وہاں نہیں ہے، وہاں بچے کی بھی گواہی بھی ہے۔ ایویڈنس جو ہمارے پاس اس وقت جو قانون شہادت کے تحت بچہ بھی گواہی دے سکتا ہے، منع نہیں ہے، صرف اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ وہ سوال جو ہم اس کو پوچھیں کیا انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے کہ نہیں، جواب صحیح دے رہا ہے تو بچے کی بھی۔ لیکن یہ تزکیۃ الشہود میں جو ہے وہ لکھا کہ مسٹ بی اڈلٹ۔ اب ایک اور چیز ہے، وٹنس مسٹ بی ایبسٹین فرام میجر سن، کہ اس نے گناہ کبیرہ جو ہے میجر کبھی ارتکاب نہ کیا۔ یہ تزکیۃ الشہود کی ڈیفینیشن میں وٹنس مسٹ بی اے ٹروتھفل بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں آرٹیکل 3 کے ساتھ، اس میں ایک پروائزو دے دیا گیا ہے کہ اگر سزا ہوگی پرجری میں، فالس ایویڈنس میں تو نہیں، لیکن آگے ساتھ کیا، لیکن اگر اس نے آپ نے، اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آدمی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کورٹس میں آج کل جو ہمارا ادھر سسٹم چل رہا ہے، وہاں کئی ایسے گواہ آ جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی کسی کورٹ، ایک ہی گواہ 2-3 عدالتوں میں چلا ہوا، یا کئی دفعہ اس نے گواہی دی ہے، یا پیڈ ہم کہنے وٹنس بھی مل جاتے ہیں، تو روکا کیسے جائے؟ پروفیشنل تو نہیں ایسے، تو اس لیے مسٹ بی اے ٹروتھفل۔ اب آ گیا ایک حدیث مبارکہ ہے مقور کی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہے دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said 3 persons are exempted from it، یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اب اس کی دا مائنر until he attained puberty، یہ حدیث مبارکہ، ایسا مائنر جب تک وہ بلوغت میں نہیں پہنچ جاتا۔ دا میڈ until he recovers، مخبوط الحواس، میڈ کی یہی کہیں گے نا جی، مخبوط الحواس جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، ریکور نہیں ہو جاتا۔ اب ایک اور ہے وہاں سے لفظ لکھا ہوا، سلیپنگ پرسن انٹل ہی اویکس، کہ غنودگی میں یا سویا ہوا شخص جب تک کہ اٹھ نہ جائے۔ یہ ورڈنگ کیونکہ میں تو اسی طرح نقل کر کے لکھا ہے۔ اب اس کا یہ ہے، اب آ جاتے ہیں چائلڈ وٹنس، کیا یہ ہے کمپیٹنسی ہے یا نہیں ہے؟ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ چائلڈ وٹنس کی بھی ہے، لیکن وہاں شرط کیا رکھی گئی ہے؟ دا ٹیسٹیمنی آف چلڈرن از ایکسیپٹیبل پرووائڈیڈ سچ ٹیسٹیمنی ہیز ناٹ بین انفلوئنسڈ بائی دی پیرنٹ اور ریلیٹیو۔ اب اسلامک جیورسپروڈنس کے حساب سے کہ چائلڈ وٹنس جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن اس کو جو والدین نے انفلوئنس نہیں کیا ہونا چاہیے، یہ شرط رکھی گئی ہے، اور کسی ریلیٹیو نے بھی نہ کیا ہو۔ اب آ گیا، کبھی سوال بھی یہ بہت سارے آ جاتے ہیں، کیا ڈیف اینڈ ڈب بھی وٹنس ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی بھی گواہی ہے، لیکن وہاں ایک چیز ہے، اسلامک لا کے تحت یہ آدمی کمپیٹنٹ ہے
कॉम्पिटेंट है बाई साइन, इशारों के ज़रिए। इन्होंने इशारों को बोलना तो नहीं होता ना। अब इनका इशारा समझेगा कौन? असल जो बात है, कोई इशारा कर रहा है, इसका ये इशारा है, या कोई गूंगा है, वो किस तरह को नहीं इशारों से बात कर रहा है, तो कौन फिर करेगा? फिर उसने कहा ऐसा आदमी हो, एडल्ट हो, और ऐसा उसको इंटरप्रेट करे कि कोर्ट को वो समझ आ जाए कि इसका ये जवाब आ रहा है। एक इंटरप्रेट करने का आदमी होना चाहिए जो डीफ एंड डम को जो विटनेस है उसको समझा सके। ये उसकी मौजूदगी होनी ज़रूरी है। कि तमाम जो हमारे जजेस हजरात हैं, हो सकता है कोई बात ना समझ पाए, बात करते हमें भी पता चल जाता, सम टाइम ऐसा है कोई बोलता रहता, हम भी नहीं, पता नहीं चलता। तो इसलिए ये शर्त रख दी गई है कि ये जितने भी विटनेस हैं, कि ये अगर कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसे हम अब उसे कह लें प्रोफेशनल, चलो कह लें, या आजकल एक कभी टीवी में देखा होगा, खबरें आ रही हैं तो साथ एक छोटी सी स्क्रीन पे इशारों की ज़ुबान में वो आ रहा होता है। वो बेसिकली ही इज कॉम्पिटेंट इनटू एग्जैक्टली। अगर वो आदमी ऐसा जिसे इशारों की ज़ुबान जो उनकी वो जानता है, तो बिल्कुल वो तो आप तो बिल्कुल डिग्री इसमें आ गई है, ग्रेजुएशन हो रही है डीफ एंड डम को पढ़ाना, उसको करना। आप देखें माशाल्लाह अभी ब्लाइंड है हमारे, अभी पिछले दिन अखबार में था सिविल जज हो गए, उन्हें पास किया है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इस तरह के हमें जो डिसेबल हमें अपेरेंटली जो नज़र आते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है? यूसुफ सलीम है सर, यूसुफ इधर की बात पढ़ते हैं, देखो माशाल्लाह, अब वो नहीं देख सकता, ऐसी कोई चीज़ आ जाती है या सुन लेता है वो, तो फिर तो उसकी भी वही हो सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ें रखी गई हैं। अब एक और इस्लाम में आ गया। अब इस्लाम ये हमारे यहाँ भी जनरल लॉ भी है, एविडेंस ऑफ इंटरेस्टेड विटनेस। अब कहते हैं ये जो गवाही जो है, ये एक असल चीज़ बेसिक तो है कि किसी भी जुर्म के लिए या किसी भी मैटर इन इशू या फैक्ट इन इशू को प्रूव करने को बड़ी अहम हैसियत रखता है। और इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही जो है ये बड़ी, अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही तो नहीं होती ना, हम द एविडेंस ऑफ इंटरेस्टेड विटनेस इज नॉट रिलायबल एज सच। कौन कौन से हैं? एविडेंस सन इन फेवर ऑफ हिज फादर, इसे मना नहीं किया गया, लेकिन रिलायबल का बात की गई है कि इसके जब आएगी तो आपने देखना है कि क्या ये गवाही हो, किसी वजह से कोई वो गलत बयानी तो नहीं कर रहा, झूठी गवाही तो नहीं दे रहा। एविडेंस सर्वेंट इन फेवर हिज मास्टर, जनरल चीज़ है कि वो मुलाजम आका का गुलाम होता है तो वो उसका वो वफादार होता है। लिटिगेंट पार्टी अपीयरिंग एज ए विटनेस इन हिज ओन केस, ये बड़ा लिटिगेंट पार्टी जो अपने केस में वो गवाही देगी, उन्हें तो अपने फेवर में ही देनी है ना। तो ये हम कहते हैं इंटरेस्टेड विटनेस। इसकी गवाही जज साहबान या अदालत जो है खुद देखेगी कि कितनी ये रिलायबल है, कितनी नहीं है। अब ये आ गया, इसके बाद है नंबर ऑफ विटनेस। अब हम ये तो देख लिया कि फलां आदमी गवाही दे सकता है, फलां नहीं दे सकता। अब ये तादाद कितनी होनी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? अब इसमें हमें सिर्फ एक आर्टिकल है नंबर ऑफ विटनेस का, आर्टिकल 70 कानून शहादत का आर्टिकल 70 है। To competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran itself, unless otherwise provided by any law relating to the enforcement of hudud or any other special law. अब इसने आर्टिकल ने भी जो पहला जो पैराग्राफ है, इसने कोर्ट पर छोड़ दिया है तो वो कानून अब वो जो है गवाही जो है तादाद कितनी होनी चाहिए, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक डिटरमिन करे।
اس کے بعد جو ہے ان میٹر پرٹیننگ ٹو فائنینشیل اور فیوچر obligation if reduced in writing the instrument shall be tested by 2 men or 1 man and 2 women so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly. یہ وہی چیز ہے جو قرآن پاک میں دی گئی ہے، اسی کو انہوں نے In all other matters, the court may accept or act on the testimony of one or more women or such other evidence as the circumstances of the case may be warrant. اب اس آرٹیکل میں بتا تو دیا ہے کہ اگر ٹرانزیکشنز ہوں گی تو اس میں فائنانشیل میٹر ہوگا تو 1-2 گواہ ہونے چاہیے، نہیں ہے تو 2 فیمیل بھی آ سکتی ہیں. لیکن جو پہلا پیرا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی. اس کی ڈیٹیل جو نمبر آف وٹنس ہے جی اب وہ مختلف ہے. انڈر اسلامک لا جو وٹنس ہے وہ کس طرح ہوگا، کچھ کیسز میں کم ہے، کچھ میں زیادہ ہے. اب لکھا تھیفٹ جو ہے اس میں کم از کم 2 گواہ ہونے ضروری ہے. قذف 2 نہیں 4 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہاں لکھا ہوا نا وہاں ہر جگہ یہ فکس نہیں ہے، کچھ جگہ فکس کر دیا گیا. قذف اور حدود میں اگر آپ نے زنا میں یا دینی ہے پھر 2 گواہ نہیں چلیں گے، پھر وہی لکھیں گے جو اسلامی لا کے تحت. اس میں ڈرنکنگ ہے وہ بھی 2 ہی گواہ لکھیں گے. اب ہے کہ وومن وٹنس ان اسلام اس کا کیا رول ہے، کیا امپارٹنس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ وومن جو ہیں ایکول بھی ہیں، کسی جگہ زیادہ بھی ہیں. مرد نہیں وہاں گواہی دے سکتا. کچھ ایسی چیزیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اب جنرل رول تو یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ ایویڈنس میں کم آتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو آج کل جو کورس ہیں اس میں جو عورتیں ہیں وہ گواہی دینے بہت کم آ رہی ہیں، آتی ہی نہیں بلکہ کم ہے. سوائے اس کی اگر مدعیہ ہے، مدعیہ ہم لکھتے ہیں نا کہ پلینٹو ہر سیلف ایز اے وٹنس، اس میں بات کو ہٹائی جاتی ہے. لیکن وہ جس طرح باقی گواہان آ رہے ہیں وہ نہیں آ رہی. اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے ہیں جس میں وومن کی گواہی نہیں ہوگی، نو ویلیو. وومن وٹنس ان حدود کیسز ہیز نو ویلیو اینڈ ناٹ کمپیٹنٹ ون ٹو پروو اینی فیکٹ. حدود میں تھیفٹ لائبل ٹو حد اونلی میل وٹنس ہوگا. تھیفٹ حد اگر دینے کی سزا ہے تو پھر صرف ہاں تعزیر ہے تو اس میں آ جائے گی. اب یہ دیکھیں نا، کسی عورت کی چوری ہو گئی ہے، اس نے تو دیکھ لیا گھر میں اور بھی عورتیں چور، انہوں نے دیکھ لیا، اب وہ چور کو جانے دیا جائے کیونکہ وہاں میل نہیں ہے. شرعی سزا ہاتھ کاٹنے کی وہ تو یہی لکھا ہوا ہے، لیکن تعزیر میں یہ آ جاتا ہے. زنا لائبل ٹو حد، اس میں بھی عورت کی گواہی جو ہے اگر حد کی تعزیر میں اور چیز ہے. اب اسی طرح ہی ہے وومن وٹن ہیونگ لیس ویلیو. فائنانشیل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں یہ تو قرآن پاک میں بھی دیا ہوا ہے کہ 1 میل اور 2 فیمیل. اب اسی طرح ہی